حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے آداب التعامل مع الاولاد، اولاد کے حقوق، اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت۔ حاضرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور یہ کسی سے مخفی بھی نہیں ہے کہ اللہ کا بے شمار انعام و اکرام ہم انسانوں پر ہے۔ اللہ کے انعامات اتنے زیادہ ہیں، اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان انعامات اور احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تم ہرگز نہیں شمار کر سکتے۔ ایک انسان خود اپنے نفس اور اپنی جان پر غور کرے تو اللہ کے بہت سارے احسانات ایسے ملیں گے جن احسانات کا وہ زندگی بھر اللہ کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ ان انعامات اور ان احسانات میں سے ایک انعام اللہ رب العالمین کی جانب سے اولاد کی شکل میں ہوتا ہے۔ اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس نعمت کا احساس اس شخص سے آپ کر سکتے ہیں یا اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے اب تک اولاد کی دولت سے محروم رکھا ہے۔ اولاد وہ نعمت ہے جس کی طلب کے لیے انسان تو انسان، عام انسان تو عام انسان، انبیاء کرام نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اولاد عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے اس واقعے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اولاد نوازنے والا، اولاد عطا کرنے والا، لڑکا اور لڑکی دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے جو اولاد عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کے تصرف میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے جس کے اختیار میں اولاد کا ہو۔ یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ تو اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے انہیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے طرز پر اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، رب ہب لی من الصالحین، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور یہ کب دعا کیے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس وہ نعمت ہے جس نعمت کا موسم ابھی نہیں آیا ہے۔ قسم قسم کے میوہ دیکھتے ہیں، قسم قسم کے پھل دیکھتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ پھل بن موسم کے پھل ہیں، یہ موسم آخر کہاں سے، یہ پھل کہاں سے؟
مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ذات جو اللہ رب العالمین بن موسم کے پھل دے سکتا ہے وہی اللہ رب العالمین بڑھاپے کی عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اگر اس یقین اور اس توکل اور اس اعتماد کے ساتھ دعا کی جائے تو میرے بھائیوں کبھی بھی مایوسی ہاتھ نہیں لگے گی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس اعتماد کو پیدا کریں، اس یقین کو پیدا کریں، اس توکل کو پیدا کریں، چاہے عمر بڑھاپے کی کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ 99 لوگوں کا قتل کرنے والے کو معاف بھی اللہ ہی رب العالمین کرتا ہے۔ 99 آدمی کا قتل کرنے والا اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا اور کہتا کہ میں نے تو 99 ناحق کا خون کیا ہے، اللہ میری مغفرت کیسے فرمائے گا؟ اللہ کی رحمت سے وہ شخص مایوس نہیں ہوا، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت یہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جس جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا انسان اور پتھر سے، اس ایندھن کا کام انسان اور پتھر کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ حاضرین، اس آیت پر ذرا غور کریں۔ قرآن مجید کی یہ بہت اہم آیت ہے تربیت اولاد کے تعلق سے۔ اس آیت پر اگر ہم غور کر لیں، اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو تعلیم کی بنیادی چیزوں کو اور تربیت کی اہم نکات کو سمجھ لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ پتہ چلا سب سے پہلے وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ آج گھروں کی حالت یہ ہے، ہم گھر پر اور بیڈ پر سوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ جاؤ نماز پڑھ لو۔ ہم خود موبائل کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ بچے ذرا ٹاسک اور ہوم ورک بنا لو۔ ہم خود گالی گلوچ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ تم جھوٹ نہ بولو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ببول کا پیڑ لگائیں گے تو اس میں کانٹا ہی نکلے گا۔ اگر آپ آم کا بیج بوئیں گے، آم کا پیڑ لگائیں گے تو اس پر آم ہی نکلے گا، کیلا نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت یہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہو، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہوگا، خود اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہوگا، مسجدوں میں جانا ہوگا، تب جا کر کے ہماری اولاد نمازوں کا پابند بنے گی، نہیں تو ہم شکوہ شکایت کرتے رہ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ایسا تھوڑے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے اللہ میرے بچوں کو تو نمازی بنا دے، نہیں کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھ کو اور میری ذریت کو تو نمازی بنا دے۔ ہمیں کا کوئی شخص ہے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے؟ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھ کو خوب مال والا بنا، خوب مال والا بنا۔ میرے بھائیوں، نماز یہ ایک اہم رکن ہے، تو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے یقیناً آپ کا بچہ بھی اسی راستے پر چلے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے بچہ کوڑے کاغذ کے مانند ہوتا ہے، گیلی مٹی کے مانند ہوتا ہے۔ گیلی مٹی کو جس طرح سے آپ مجسمہ بنائیں گے، گیلی مٹی سے مجسمہ بنانا آسان ہو جائے گا۔
جس رخ پر ڈھالیں اس رخ پر وہ ڈھل جائے گا. کوڑے کاغذ پر جو لائن کھینچنا چاہیں آپ کھینچ سکتے ہیں. بعین ہی بچہ کوڑے کاغذ کے مانند ہوتے ہیں. وہ جیسا آپ لوگوں کو کرتا ہوا دیکھے گا، اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھے گا، اپنے گھر والوں کو کرتا ہوا دیکھے گا، اسی نقش قدم پر اس کا وہ بچہ اور وہ بچہ چلتا رہے گا. اسی لیے سب سے بڑی اہم بات کہی اللہ رب العالمین نے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اصلاح کرو، خود نمازی بنو، خود پابند بنو، اسلام کی حفاظت کرو، اسلام پر چلنے والا بنو، سچ بولنے والا بنو. انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی اسی راستے پر چلے گی. کیونکہ سب سے پہلے گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کی ضرورت ہے. اور اس سے بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب تم شادی کرنا چاہو اور شریک حیات بنانے کا ارادہ کر لو تو شریک حیات بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے، جو حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ شادیاں جو کی جاتی ہیں وہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کی جاتی ہے: لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. حسن و جمال کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. 1 مال و دولت کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. 3 اس کے بعد حسب و نسب اور خاندان کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. نمبر 4 دینداری کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی مہر لگا دیا کہ دیندار عورت کا انتخاب کرو، دیندار بیوی کا انتخاب کرو. اگر تمہاری بیوی دیندار ہوگی تو جس گود میں بچہ پلنے والا ہوگا، اگر وہ عورت اور وہ ماں دیندار ہوگی تو یقیناً وہ بچہ بھی دیندار بنے گا. کیونکہ بچے کا سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اگر ماں دیندار ہوگی، ماں نمازوں کا پابند ہوگی، ماں احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوگی تو ایسی صورت میں بچے کو وہاں سے سبق ملے گا، بچے کو وہاں سے نصیحت ملے گی. بچہ سیکھتا کس سے ہے؟ ماں سے سیکھتا ہے، باپ سے سیکھتا ہے. ایک 4 سال کا بچہ اس کو نماز کیا ہے کیا معلوم، لیکن دیکھتا ہے باپ کو رکوع کرتے ہوئے تو وہ رکوع کرتا ہے، دیکھتا ہے باپ کو سجدہ کرتے ہوئے تو وہ سجدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اذان کی آواز کو سنتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے. میرے بھائیو، یہ تربیت کا ہی نتیجہ ہے. اسلام یہ ایسا دین ہے جس نے شروع ہی سے اور ابتدائی سے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دی ہے. اسی لیے بچے کی تربیت پر خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے باپ یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے باپ اگر نصرانی ہے تو بچہ نصرانی بن جاتا ہے، اور اگر اس کے باپ مجوسی ہے تو بچہ مجوسی بن جاتا ہے. اس حدیث پر ذرا غور کیجئے. باپ جس رخ پر ہوتا ہے، گھر کے لوگ جس راستے پر ہوتے ہیں، بچہ اسی راستے کو اپناتا ہے. اس سے بچے پر اثر پڑنے والی بات آپ ذرا غور کر سکتے ہیں. فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ، اس کا باپ اگر یہودی ہوتا ہے تو بچہ یہودی بن جاتا ہے. اگر والدین نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ نصرانی بن جاتا ہے. اگر باپ مجوسی ہوتا ہے تو بچہ مجوسی بن جاتا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی اصلاح اور اس کی تربیت سے پہلے جو گھر کا ماحول ہونا چاہیے وہ گھر کا ماحول دیندار ماحول ہونا چاہیے، دینی نقطۂ نظر سے صحیح ہونا چاہیے، اسلامی ماحول ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنا لیں گے، اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار گھرانہ بنا لیں گے، یقیناً آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی بچوں کو سنوارنے میں اور اس کی تربیت کرنے میں. حضرات، بچوں کے حقوق سے تعلق ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کو گاہے بگاہے نصیحت کرتے رہنا چاہیے. ان کو کیا پتہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو کیا پتہ اچھی کیا ہے اور بری کیا ہے. گاہے بگاہے اس کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. چنانچہ حضرت لقمان کی بہت ساری نصیحت قرآن کے اندر ذکر ہے. لقمان حکیم کے بہت ساری نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، وہ اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے،
انداز کتنا پیارا ہے. اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. بیٹے کو جا بجا اور وقت بوقت اس کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. بچوں کی تربیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں موجود ہیں. ان حدیثوں میں سے ایک حدیث جو جامع ترمذی کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت ہے وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ ایک چھوٹے بچے رہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بیٹھا لیا. پیچھے بیٹھانے کے بعد کہا یا غلام، اے بچے، الا اعلمک بکلمات یحفظک اللہ ینفعک اللہ بہن، اے بچے کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جن کے ذریعے سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا؟ اس بچے نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، فرمائیے وہ کون سی باتیں ہیں؟ کہا اے غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی تو حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. گویا اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. بچپنے میں اور اس عمر میں ہی عقیدے کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دینے کی ضرورت ہے. کہا اے بچے تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، اے بچے تو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تیری مدد فرمائے گا. یہی نہیں بلکہ کہا اے بچے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے بچے جب تجھ کو سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا، جب تجھ کو مدد طلب کرنی ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا. اس چھوٹے سے بچے کو ابھی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اس چھوٹے سے بچے کو ابھی سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تربیت ایک اہم نقطہ ہے. بچپنے ہی میں یہ تعلیم دی جائے بچے کو کہ مارنے والا اللہ ہی رب العالمین ہے، زندہ کرنے والا اللہ ہی رب العالمین ہے، روزی دینے والا اللہ ہی رب العالمین ہے، کھلانے والا اللہ ہی رب العالمین ہے، موت و حیات کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، نفع پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے. دنیا کی کوئی ذات یا کوئی بھی طاقت تم کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر یہ بنیادی تعلیم ہم اپنے بچے کے ذہن میں داخل کر دیں گے، بچپنے سے اس کی تربیت صحیح ہوگی، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا. اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بچے سے کہتے ہیں اے سنو اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور اس کے بعد کا وعلم، جان لو لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ بچے جان لو دنیا کی پوری طاقت مل کر کے تم کو اگر کچھ نقصان یا نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، اور پوری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے ارادہ کیا. یہ موٹی موٹی بات اپنے بچے کو بتانے کی ضرورت ہے، بچے کو اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے. آپ کا کام بچے کو اللہ سے جوڑ دیجئے، پھر بچہ خود اللہ سے مانگ لے گا. مانگنے کا سلیقہ سکھا دیجئے، بولنے کا اور مانگنے کا طریقہ بتا دیجئے، وہ طریقہ آپ بتا دیجئے، پھر اللہ رب العالمین اس کی صحیح راستے، اللہ رب العالمین اس کو صحیح راستے اور صحیح ڈگر پر لگا دے گا. اسی طرح سے بچے کے حقوق کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اولاد پر شفقت کی جائے، اس پر رحم کیا جائے، اس سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کی جائے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو محبت اور پیار سے بوسہ دیا. بچوں کو بوسہ دینا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے. اسی میں ایک صحابی تھے اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے 10 بچے ہیں اور میں نے اب تک کسی کو بوسہ نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ آپ کی مجلس میں شریک تھے اور آپ سے ان لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ بچے کو بوسہ دیتے ہیں؟
آپ بچے کو بوسہ دیتے ہیں، میرے تو اتنے اور اتنے بچے ہیں، میں نے اب تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا، ان سے پیار اور سے محبت نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے تجھ سے محبت کو تیرے دل سے چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی درمیان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ لباس میں ملبوس، جبہ میں ملبوس، لڑکھڑاتے گرتے پڑتے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں، رہا نہیں جاتا ہے، ممبر سے نیچے اترتے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں، پھر ممبر پر آ کر کے کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ اس قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ بلا شبہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ صحابہ کرام سنو، میں نے اس بچے کو دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں ممبر سے اتر کر کے اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ یہ محبت بچے سے ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے بچے کی نقل و حرکت پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اس کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان دوستوں اور ان کی نقل و حرکت پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اس بات کی تاکید کریں کہ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے دوست کا انتخاب کریں، کیونکہ اچھا دوست آپ کو اچھا بنائے گی اور برے دوست آپ کو برا بنا دے گی۔ اچھے آدمی کے درمیان رہنے کی تلقین کریں، اس کو نصیحت کریں، اور یہ حدیث سنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اچھے لوگوں کی مثال عطر فروش کی طرح ہے اور برے لوگوں کی مثال بھٹی ڈھونکنے والے کی طرح ہے۔ اگر ہم عطر فروش کے پاس رہیں گے تو یا تو وہ خوشبو ہمیں لگا دے گا، یا تو اس سے ہم خوشبو خرید لیں گے۔ اگر نہ لگایا نہ خریدے تو کم سے کم وہاں بیٹھ کے خوشبو تو محسوس کریں گے۔ لیکن اگر وہیں پر بھٹی ڈھونکنے والے کے پاس، بھٹی چلانے والے کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے دھواں ہمیں آئے گا، اس سے تکلیف ہوگی، اس سے میرا کپڑا جل جائے گا۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور آخر میں بات یہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بیشتر مقامات پر دعا کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کے ذریعے سے، ہمارے بچوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، ہماری بیوی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ چونکہ جو والدین جو ہوتے ہیں جب بچے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ثلاث دعوات لا ترد، تین لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں جس کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے دعوت الوالد لولدہ، باپ کا اپنے بچے کے لیے دعا کرنا۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچے کی تربیت پر ذرا غور کریں، ان کو وقت دیں۔ اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنی اولاد کو تعلیم محبت دے دو، اپنی اولاد کو تعلیم محبت دے دو، ورنہ پچھتاؤ گے جب وقت بڑھاپا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی اور دینی نقطہ نظر سے اس کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام و ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔